بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائمہ چپ چاپ کچن میں روٹی بیل رہی تھی۔ پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے سے ٹپک رہی تھی مگر اسے پہنچنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اس کا جسم بوجھ محسوس کر رہا تھا، نظر دھندلا رہی تھی، لیکن دل میں ایک ہی خوف تھا کہ کہیں بھابھی کی آواز پھر نہ گونج جائے۔ وہی جھڑکی، وہی تانا۔ اس کا سر ہولے ہولے جھکنے لگا اور پھر اچانک سے اسے ایک تیز چکر آیا، ہاتھ سے بیلن چھوٹ گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر جا گری۔ کچن کے فرش پر اس کی کمزور سی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، بدن ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ بھابھی آواز سن کر کچن میں آئیں مگر تشویش کے بجائے ان کے چہرے پر شک اور نفرت تھی۔ واہ، یہ نئی ڈرامے بازی کب سے شروع ہو گئی؟ انہوں نے زور سے چیخ کر کہا۔ جیسے ہی روٹیاں بنانے کو کہا فوراً بے ہوش ہو گئی۔ بھائی صاحب آئیں دیکھیں اپنی بہن کی حرکتیں۔ ان کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ بھائی تیزی سے کمرے میں آئے اور رائمہ کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی زمین پر گری ہوئی تھی مگر ان کی آنکھوں میں نہ فکر تھی نہ پیار، صرف غصہ اور بے رحمی۔ یہ سب ناٹک ہے، اگر بھابھی کی بات نہ مانی تو آج کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ رائمہ نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر منظر اب بھی دھندلا تھا۔ وہ گھسٹتے ہوئے دوبارہ اٹھنے لگی۔ ہاتھ تھر تھرا رہے تھے لیکن دل میں کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اپنے ہی بھائی سے ایسی بات سننا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے روٹی بنانے کا کام دوبارہ سنبھالا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہر روٹی میں اس کے صبر، اس کی بے بسی کی ساری داستان چھپی تھی۔ روٹیاں مکمل ہوئیں تو اس نے چپ چاپ سالن رکھ دیا، برتن دھوئے اور خود اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جسم جیسے کسی پہاڑ کے نیچے دبا ہو، سانسیں بے ترتیب، دل کا دھڑکنا مدھم۔ اس کے پاس اب کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے میز پر پڑی پانی کی بوتل سے ایک دو گھونٹ لیے، پھر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے پیناڈول نکال کر کھا لی۔ بستر پر لیٹی تکیے میں منہ چھپایا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ اگلے دن کی شام کچھ زیادہ ہی لمبی لگ رہی تھی۔ رائمہ نے کوئی لائٹ نہیں جلائی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ بس چھت کو گھورتی رہی۔ دل میں سوال تھا، کیا کوئی اسے سمجھے گا؟ کیا کوئی اس کا دکھ بانٹے گا؟ کیا یہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی؟ مگر اسے معلوم تھا ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں، اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ اور آج کی نیند بھی ویسی ہی بے سکینی سے بھرپور تھی جیسی اس کی جاگتی زندگی تھی۔ دل میں ایک کرب، ایک خاموش چیخ جو ہر لمحے اس کی روح کو چیرتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو ہنس سکتی تھی، جو جی سکتی تھی، اب صرف زندہ تھی۔ صبح جب رائمہ کی آنکھ کھلی تو سورج کھڑکی سے اندر جھانک رہا تھا۔ وقت کافی ہو چکا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر کچن کی طرف دوڑی مگر وہاں جا کر دیکھا تو ناشتہ بن چکا تھا اور میز پر بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بھابھی غصے سے اسے گھور کر بولیں، اب جاگی محترمہ؟ ہم تو کب کا ناشتہ کر چکے، تمہیں تو بس سونے کی پڑی رہتی ہے، کام کرنے کی تمیز ہی نہیں۔ سارا دن فارغ رہتی ہو پھر بھی نخرے ختم نہیں ہوتے۔ آج تمہیں ناشتہ نہیں ملے گا، سارا دن بھوکی رہو گی تاکہ عقل آ جائے۔ رائمہ کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی، وہ کچھ بول بھی نہ سکی، صرف آنکھوں میں ایک نمی سی تھی جو آنکھوں کے کناروں پر ٹھہر گئی۔ وہ پراٹھا لینے کے لیے آگے بڑھی تو بھابھی نے غصیلی نظروں سے ہاتھ جھٹک کر کہا، چھوڑ دو، تمہارا حق نہیں ہے اس پر۔ بھوکی رہو گی تو پتہ چلے گا کہ کام چوری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹی اور کمرے کی طرف چل دی۔ دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ جسم میں کمزوری تھی، سر چکرا رہا تھا، ہونٹ پیلے پڑ چکے تھے، سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہارے ہوئے سپاہی کی طرح بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ آنکھیں بند کیں تو ذہن نے ماضی کے دریچے کھول دیے۔ اسے وہ دن یاد آئے جب وہ اپنے والدین کے درمیان لڑائیاں سنتی تھی، چیخیں، الزام، تانے۔ وہ دن جب اس کی ماں نے دروازہ بند کیا اور ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ دن جب عدالت کے دروازے پر باپ نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، اور وہ لمحہ جب دادی نے کانپتے ہاتھوں سے اسے گلے لگایا تھا اور کہا تھا، اب میں ہوں تمہاری ماں بھی، باپ بھی۔ دادی نے بھرپور کوشش کی کہ تینوں بچے خود کو اکیلا نہ سمجھیں، پر دادی بھی ایک وقت کے بعد تھک گئی تھی۔ بوڑھا جسم، بڑھاپے کی بیماریاں اور ساتھ میں 3 یتیم بچوں کی ذمہ داری۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور دادی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ وہ دن رائمہ کے لیے جیسے قیامت کا دن تھا۔ بھابیاں آئیں اور ان کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ انہوں نے رائمہ کو کبھی بہن نہیں سمجھا بلکہ نوکرانی جیسا سلوک کیا۔ کام کے ہر معاملے میں صرف رائمہ ہی آگے ہوتی۔ بچے، کھانا، برتن، جھاڑو، کپڑے، سب کچھ اس کے ذمہ تھا۔ بھابیاں کہتیں، ہمیں تو بچوں کو سنبھالنا ہے، تم فارغ ہو، تم ہی کرو سب کام۔ اور بھائی، وہ تو جیسے سن ہی نہیں پاتے تھے جو بھابیاں کہتی تھیں۔ جو بھابیاں کہتی وہی قانون تھا۔ رائمہ کی پڑھائی کا خواب وہیں دفن ہو گیا۔ 10ویں جماعت کے بعد جب اس نے یونیورسٹی کے بروشر گھر لا کر رکھے تھے تو بھابھی نے تانا دیا تھا، پہلے گھر کے کام تو سیکھ لو، پڑھائی کا شوق بعد میں پورا کرنا۔ اور بھائی نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا، گھر کی عزت پہلے ہے
تم اب باہر نہیں جاؤ گی۔ وہ خواب جو آنکھوں میں تھا اب آنکھوں کے آنسو بن کر بہہ چکا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ کلاس میں ٹاپ کرتی تھی تو استاد اس کی تعریف کرتے تھے۔ اسے امید تھی کہ وہ ایک دن ڈاکٹر بنے گی یا لیکچرار، مگر اب وہ صرف ایک گھریلو ملازمہ تھی جس کا کوئی مستقبل نہیں تھا، جس کے جذبات کا کوئی خریدار نہیں تھا۔ اس نے خود کو بستر پر سمیٹ لیا۔ کمزوری اس کے جسم کے ساتھ ساتھ ذہن پر بھی چھا رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں بھی اس کے درد سے آشنا تھیں۔ دن چڑھتا، دن ڈھلتا اور زندگی بس خاموشی سے گزرتی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی رہی۔ ناشتہ نہ ملنے کا دکھ کم تھا، اپنوں کی بے حسی کا زخم بڑا تھا۔ رائمہ کی آنکھیں بند ہو گئیں مگر نیند نہ آ سکی۔ آنکھوں میں نمی تھی، دل میں بوجھ اور زندگی میں صرف تنہائی۔ اس کی کہانی ایک ایسے کردار کی تھی جو اپنے ہی گھر میں اجنبی تھا، جس کا کوئی درد سننے والا نہیں تھا، اور یہی بے حسی، یہی تنہائی اس کی سب سے بڑی سزا تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے آنے والی مدھم چاندنی دیوار پر ایک جھلمل روشنی بکھیر رہی تھی۔ رائمہ کا پیٹ بھوک سے مروڑ رہا تھا، آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی مگر بھوک کی آنکھیں بند نہ ہو سکیں۔ بھوک صرف پیٹ کو نہیں، اعصاب کو بھی کھا جاتی ہے، دل کو بے چین کرتی ہے۔ اسے اپنے معدے کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ بدن میں لرزش تھی مگر قدموں میں اتنی ہمت باقی تھی کہ وہ بستر سے اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی، دبے پاؤں چلی کہ کہیں فرش کی چرچراہٹ کسی کو جگا نہ دے۔ دروازہ آہستگی سے کھولا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف اس کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ کچن کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، شاید بھابھی بچوں کے لیے رات کو دودھ گرم کر کے بھول گئی تھی۔ وہ دروازے سے اندر جھانکی، کچھ دیر رکی، پھر دبے پاؤں اندر داخل ہو گئی۔ فریج کھولا تو بچا ہوا کھانا رکھا تھا، تھوڑا سا مٹن، آدھا چاول کا پیالہ اور ایک پلیٹ میں دہی۔ بھابھی نے شاید یہ اپنے لیے رکھا ہو، مگر بھوک کسی قانون کو نہیں مانتی۔ اس نے چپکے سے وہ چیزیں نکالی، پلیٹ میں رکھی، فریج بند کیا اور واپس کمرے کی طرف چل دی۔ ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سن نہ لے، یہی خوف اسے نگل رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، پردے گرائے اور پھر فرش پر بیٹھ کر وہ کھانا کھانے لگی۔ جیسے جیسے نوالے اندر جا رہے تھے اس کے جسم میں زندگی لوٹتی جا رہی تھی۔ کمزوری جیسے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا، کھانے کے بعد برتن سنبھالے، پلیٹیں کپڑے میں لپیٹ کر دوبارہ کچن لے گئی اور بڑی احتیاط سے برتن واپس رکھ دیے۔ ہر کام چپکے سے، ہر حرکت محتاط، جیسے وہ گھر کی بیٹی نہیں چور ہو۔ کمرے میں واپس آئی تو اسے کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ بستر پر بیٹھتے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، ماتھے پر پسینہ جم گیا تھا۔ اس نے برش اٹھایا اور بالوں میں ہولے ہولے چلانا شروع کیا۔ جب لمبے بالوں کو پیچھے جھاڑتی تو ان میں سے بھینی بھینی خوشبو آتی۔ اچانک برش کرتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہا ہو۔ پہلے تو اس نے اسے وہم سمجھا، مگر احساس اتنا واضح تھا کہ وہ چونک گئی۔ ہاتھ رک گئے، آنکھیں آئینے پر جمی رہیں۔ پھر جیسے کسی نے نرم سے انداز میں اس کے بالوں کو تھاما، جیسے کوئی بالوں کی گانٹھیں سلجھا رہا ہو۔ دل کی دھڑکن اچانک رک سی گئی، وہ کپ کپانے لگی۔ اس نے دھیرے سے برش نیچے رکھا اور بالوں پر ہاتھ پھیرا، مگر وہاں کچھ نہ تھا، بس وہی سنسناہٹ، وہی پراسرار لمس۔ وہ تیزی سے پلٹی، پیچھے کوئی نہ تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانسیں بے قابو۔ آئینے کی طرف دوبارہ دیکھا تو وہاں ایک لمحے کے لیے سایہ سا جھلملایا، سیاہ، دھندلا، بے شکل سا۔ وہ فوراً پلٹی مگر پیچھے کچھ بھی نہ تھا، کمرہ ویسا ہی سنسان، ویسا ہی خاموش۔ اس نے خود کو تسلی دی، یہ صرف وہم ہے، بھوک کی وجہ سے دماغ کمزور ہو چکا ہے، کچھ نہیں ہے یہاں۔ اس نے برش میز پر رکھا، لائٹ بند کی اور بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وقت گزر رہا تھا مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے آخری پہر تک وہ جاگتی رہی، کبھی اٹھ کر پانی پیتی، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتی۔ نیند سے خالی آنکھیں، دل میں عجیب بے چینی اور دماغ میں ایک انجانی ہستی کا خوف۔ یہ رات ایک عام رات نہیں تھی، کچھ تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، چھو رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی مگر شاید اب تنہا نہیں تھی۔ صبح جیسے ہی رائمہ کی آنکھ کھلی، اس نے تھکے تھکے انداز میں اٹھنے کی کوشش کی۔ رات بھوکی پیاسی گزارنے کے بعد اس کے بدن میں جان باقی نہیں بچی تھی۔ جیسے ہی آئینے کی طرف نگاہ پڑی، وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے بالوں میں ایک صاف ستھری، سلیقے سے بنی ہوئی چٹیا تھی، بالکل ویسے جیسے بچپن میں دادی بنایا کرتی تھی۔ وہ چونک گئی، اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ تو رات برش بھی نہ کر سکی تھی، بلکہ آدھے بال الجھے ہوئے چھوڑ کر سو گئی تھی۔ تو یہ چٹیا کس نے بنائی؟ کب بنی؟ کیسے بنی؟
وہ آئینے کے قریب گئی، اپنے بالوں کو چھوا، انگلیوں سے چٹیا کو کھولا اور حیرت سے سانسیں پھولتی چلی گئیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، چٹیا میں عجیب سی مہک تھی، کوئی جانی پہچانی سی، مگر سمجھ سے باہر۔ وہ لمس جو اس نے پچھلی رات محسوس کیا تھا، جیسے کوئی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہو، اب حقیقت بنتا جا رہا تھا۔ کیا واقعی کوئی اس کے قریب آیا تھا؟ کوئی جو نظر نہیں آیا مگر موجود تھا؟ اس کا دل بیٹھنے لگا، بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتائی تو یا تو سب اس پر ہنسیں گے یا پھر اسے پاگل سمجھیں گے۔ وہ تو پہلے ہی اس گھر میں سب کی نظروں میں بیکار، کامچور اور بے مصرف تھی۔ اگر اب یہ بات کہی تو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ بھابھی تو ویسے ہی اسے ہر وقت تانے دیتی تھی اور بھائی صرف بھابھیوں کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اس دن کے بعد رائما نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنے بستر کے چاروں طرف پھونکتی، دروازے پر دم کرتی اور دل میں اللہ سے دعا کرتی کہ کوئی سایہ اس کے قریب نہ آئے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہر رات کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور ہوتا۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کھڑکی کے پردے کسی کے ہاتھ سے سرک رہے ہوں، کبھی دیواروں پر مدھم سرگوشیاں سنائی دیتی، اور کبھی کمرے میں ٹھنڈی سی ہوا آتی جس میں کسی کی سانسوں کی گونج چھپی ہوتی۔ ایک دن اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو صاف دیکھا کہ چھت پر کسی کا سایہ چل رہا تھا، حالانکہ ان کے گھر کی چھت تک پہنچنا ناممکن تھا۔ 3 منزلہ مکان، کوئی سیڑھی، کوئی راستہ کھلا نہ تھا۔ پھر وہ سایہ کون تھا؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چپ چاپ کھڑکی بند کر کے پیچھے ہٹ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی۔ اس کی اپنی زبان کپ کپا رہی تھی۔ اب رائما کی زندگی ایک الجھن بن چکی تھی۔ کئی بار دل کیا کہ بھابھی کو بتائے، مگر یاد آ جاتا ان کا طنزیہ کہا۔ اب نئی کہانیاں شروع ہو گئی ہیں، اب جن بھوت بھی آنے لگے، کام چوری کا نیا بہانہ۔ اور پھر بھائی کا غصے میں آنا، ان کی تند نگاہیں، ان کی سخت زبان، یہ سب سوچ کر وہ خاموش ہو جاتی۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹی تھی کہ اچانک کمرے میں سے ہلکی سی خشخشاہٹ سنائی دی، جیسے کاغذ کی آواز ہو یا کسی کے چلنے کی مدھم سی چاپ۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کچھ نہ تھا۔ دل کو تسلی دی کپڑوں کی حرکت ہوگی یا کھڑکی سے باہر سے کوئی آواز آئی ہوگی، مگر پھر وہی لمس، وہی آہستہ سا ہاتھ جو اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پسینہ پسینہ، مگر کمرہ خالی تھا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے قرآن پاک نکالا اور آنکھوں سے لگا لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر فضا میں ایک انجانی موجودگی کا بوجھ تھا۔ وہ تنہا تھی، مگر محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کے آس پاس ہو۔ وہ وجود اسے ڈراتا بھی تھا اور عجیب طرح سے محفوظ بھی محسوس کرواتا تھا، جیسے وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہو کہ اسے نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اب یہ سایہ، یہ لمس، یہ موجودگی اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ سوچتی تھی، آخر یہ کون ہے؟ کیوں آیا ہے؟ کیا صرف اسے دیکھنے یا کچھ اور مقصد ہے؟ ان سوالوں کے جواب اس کے پاس نہ تھے، اور نہ ہی کوئی امید تھی کہ کوئی ان سوالوں کو سننے والا ہو۔ اس دن موسم خوشگوار تھا۔ رائما نے کئی دن بعد خود پر توجہ دی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی کریم لگائی، بالوں کو سنوارا اور صاف ستھرا لباس پہنا۔ رمشا کی سالگرہ تھی جو اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ بھابھی کا موڈ بہتر تھا کیونکہ وہ خود بچوں اور شوہر کے ساتھ کسی تقریب میں جا رہی تھیں، اسی لیے انہوں نے اجازت دے دی۔ رائما کو جیسے قید خانے سے چند گھنٹوں کی رہائی ملی ہو۔ دل میں خوشی سی تھی کہ وہ ایک نارمل لڑکی کی طرح دوستوں کے بیچ بیٹھ سکے گی۔ رمشا کے گھر پہنچتے ہی وہ کئی پرانے دوستوں سے ملی۔ ماحول میں خوشبو، موسیقی، کہکہے اور خوشی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول گئی کہ اس کی اپنی دنیا کتنی بے رنگ ہے۔ وہ رمشا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر جب وہ بار بار نظریں ملا کر مسکرانے لگا تو رائما کی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ اس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں لڑکوں سے بات کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے فوراً رمشا کو الگ لے جا کر کہا، تمہارا مہمان مجھے عجیب انداز سے دیکھ رہا ہے۔ رمشا نے کہا لگا کر کہا، او وہ تو میرا کزن سرمد ہے، کافی دنوں سے آیا ہوا ہے۔ تم اسے اچھی لگی ہو اسی لیے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر رائما کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم تو جانتی ہو میرے بھائی کتنے سخت ہیں، اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ تم فوراً اسے منع کرو۔ رمشا نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھا دوں گی۔ مگر رائما کے دل میں ایک انجانی بے چینی اتر گئی۔ وہ خوشی کا لمحہ اب کڑوا ہو چکا تھا۔ تقریب ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے گھر آئی، لباس بدلا اور سوچا کہ اس عجیب واقعے کو بھلا کر کچھ دیر سکون کرے، مگر سکون کہاں تھا۔
رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو فون پر ایک انجان نمبر سے واٹس ایپ میسج آیا، ہیلو میں سرمد ہوں۔ یہ پڑھتے ہی رائمہ کی روح کانپ گئی۔ اس نے فوراً پوچھا، تمہیں میرا نمبر کیسے ملا؟ جواب آیا، رمشا کے فون سے لے لیا، تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تم بہت اچھی ہو۔ رائمہ نے فوراً نمبر بلاک کر دیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد سرمد نے ایس ایم ایس کرنا شروع کر دیے، اگر بات نہیں کرو گی تو تمہاری تصویریں تمہارے بھائیوں کو بھیج دوں گا، تم نے آج جو کپڑے پہنے تھے سب تصویریں میرے پاس ہیں۔ رائمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا کسی نے جکڑ لی ہو۔ وہ پھنس چکی تھی اور اس کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگلے دن وہ خاموش رہی، بھابھی کی جھڑکیاں سنی، کام کیا اور کمرے میں بند ہو کر سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ سرمد نے ہر روز نئے نمبر سے پیغام بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ کال کرتا، میسج کرتا اور دھمکی دیتا کہ اگر اسے جواب نہ دیا تو وہ رائمہ کی زندگی برباد کر دے گا۔ وہ اپنے کمرے میں چھپ کر روتی، مگر کسی کو کچھ نہ بتاتی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر بھابھی کو پتہ چلا تو وہ اسے پھر بد کردار کہیں گی اور بھائی اسے مار ڈالیں گے۔ وہ مجبوری میں سرمد کی کالز سننے لگی، دل خون کے آنسو روتا، مگر وہ سنتی رہتی۔ کبھی وہ ویڈیو کال کرتا، کبھی آدھی رات کو میسج کرتا کہ ابھی بات کرو، اور اگر وہ دیر کرتی تو فوراً کہتا اب تصویریں بھیج رہا ہوں۔ رائمہ ایک نئے عذاب میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ایک طرف گھر والوں کا ظلم، دوسری طرف سرمد کی بلیک میلنگ۔ راتیں اور بھی سنگین ہو چکی تھیں۔ وہ نیند سے جاگ جاتی، خوف میں لپٹی ہوئی، پسینے میں بھیگی۔ کبھی دل چاہتا فون توڑ دے، لیکن ڈر لگتا کہ اگر فون نہ ہوا تو وہ سرمد کے اگلے قدم کو نہیں روک سکے گی۔ کبھی دل چاہتا گھر چھوڑ دے، مگر جائے کہاں؟ ماں نے تو پہلے ہی انکار کر دیا تھا اور بھائیوں کے دروازے تو بند تھے۔ ایک دن سرمد نے ایک میسج بھیجا، تم مجھے جواب نہیں دو گی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، تمہارے بھائیوں کو سب کچھ دکھا دوں گا۔ یہ پیغام پڑھتے ہی رائمہ کا جسم کانپنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سرمد نے ایسا کیا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ ساری عمر کے لیے قید ہو جائے گی یا شاید مار دی جائے۔ رائمہ نے دیوار سے ٹیک لگا کر سر دونوں گھٹنوں میں دے دیا۔ اس کی سسیاں دم گھٹنے لگیں۔ ایک دن کی خوشی نے زندگی بھر کی سزا میں بدل دیا تھا۔ وہ اب ایک نئی مصیبت میں پھنس چکی تھی اور اس مصیبت کی کوئی آواز نہ تھی، کوئی شکل نہ تھی، صرف ایک بلیک میلر، ایک سایہ جو دن رات اس کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ پورا گھر نیند کے مزے لے رہا تھا، لیکن رائمہ کا دل کانپ رہا تھا۔ سرمد کا میسج آیا تھا، ویڈیو کال پر آؤ فوراً، اگر نہ آئی تو تمہارے بھائی کو سب تصاویر بھیج دوں گا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، کمزور سی، بے بس۔ دل چیخ رہا تھا کہ انکار کرے، چیخ چیخ کر سب کچھ بتا دے، مگر ڈر، وہی ڈر جو اس کی زندگی کو جکڑ چکا تھا، جو ہر سانس کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، وہ اسے روک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی، کیمرہ آن کیا۔ سرمد کی آواز جیسے خنجر بن کر دل میں اتر رہی تھی، بس تھوڑا وقت اور دو، پھر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور رائمہ ہر لمحے سچائی کے زہر کو نگلتی رہتی۔ کیمرے کے سامنے اس کا چہرہ بجھا ہوا، آنکھیں سرخ اور لب سلے ہوئے، نہ کوئی خوشی نہ کوئی امید۔ اتنے میں دروازہ کھلا، بھابھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی نظر سیدھی فون پر گئی اور فوراً ان کی چیخ نکل گئی، ہائے اللہ، یہ کیا کر رہی ہے یہ لڑکی؟ رائمہ نے گھبرا کر فون نیچے پھینک دیا، کیمرہ بند کر دیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ بھابھی کی چیخ سن کر بھائی دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا بکواس چل رہی ہے یہاں؟ کس سے بات کر رہی تھی تو رات کے اس پہر؟ بھائی نے دھاڑ کر کہا۔ رائمہ کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ وہ بستر پر جا گری۔ دوسرا بھائی آگے بڑھا، بے غیرت، ہمیں شرم دلا دی، ہمارے سر جھکا دیے۔ رائمہ رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ لڑکا مجھے بلیک میل کر رہا ہے، میری تصویریں اس کے پاس ہیں، میں مجبور تھی، مگر کسی نے کچھ نہیں سنا۔ دونوں بھائی باری باری اسے مارتے رہے۔ ایک نے اس کے بالوں سے پکڑ کر فرش پر گھسیٹا، دوسرا بیلٹ لے آیا۔ یہی دن دیکھنے رہ گئے تھے، گھر میں بدنامی کی نشانی لے کر بیٹھے ہیں ہم۔ بھائی چیخ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ فون زمین پر پڑا تھا، اس کی اسکرین چکنا چور ہو چکی تھی۔ وہی فون جس سے رائمہ نے کئی بار مدد مانگنی چاہی تھی، اب خاموش تھا، بکھرا ہوا۔ بھابھی دروازے کے قریب کھڑی، ہونٹ بھیجے، خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر طمانینت چھپی ہوئی تھی، جیسے ایک بدلہ پورا ہوا ہو۔ جب مار مار کر بھائی تھک گئے تو دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی گئی۔ آج کے بعد تم ہمارے لیے مر گئی، نہ تمہیں کھانا ملے گا نہ پانی، اپنی حرکتوں کا انجام خود دیکھو۔ رائمہ درد سے کراہ رہی تھی، جسم پر ہر جگہ نیل پڑ چکے تھے۔
آنکھوں کے گرد سوجن، ہونٹ کٹے ہوئے اور روح لہو لہان۔ وہ دروازے سے لپٹ کر چیخی، بھائی پلیز میری بات سنو، میں مظلوم ہوں، مجھے معاف کر دو، وہ لڑکا مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ لیکن باہر خاموشی تھی، کسی نے نہ سنا، کسی نے نہ جواب دیا۔ دیواریں خاموش تھیں، ہوا ساکت، دروازہ بند۔ رائما کا دل بند کمرے میں سسک سسک کر مر رہا تھا۔ وہ گھسٹ کر کمرے کے کونے میں چلی گئی، دیوار سے ٹیک لگا لی۔ ساری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اس رات وہ زندگی سے تھک گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے اس عذاب سے نکال لے۔ وہ جو کبھی خوشی کی تلاش میں تھی، اب موت کو نجات سمجھ رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ دیواروں نے وہ سب سنا جو رشتہ داروں نے نہ سنا۔ سائے لمبے ہوتے گئے، رات گہری ہوتی گئی، اور رائما تنہا، زخمی اور شکست خوردہ اپنے کمرے میں قید رہی۔ وہ لڑکی جس نے کبھی خواب دیکھے تھے، اب ہر خواب ایک بھیانک منظر بن چکا تھا۔ عزت، اختیار، آواز، سب کچھ چھن چکا تھا۔ اب اس کے پاس صرف سانسیں بچی تھیں، وہ بھی بوجھ جیسی، اور دل میں ایک خواہش، ایک دبی ہوئی دعا، کاش سب ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے۔ کمرے کی خاموشی میں سسکیوں کی آواز گھل چکی تھی۔ رائما ایک کونے میں سمٹی ہوئی اپنے ہی گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ جسم پر مار کے تازہ نشان دھڑکن کے ساتھ ساتھ دھک دھک کر رہے تھے۔ درد اتنا شدید نہیں تھا جتنا دل پر لگا زخم تھا۔ بد کرداری کا الزام، بھائیوں کے ہاتھوں ذلت، بھابھیوں کی خاموش خوشی، سب کچھ اس کے لیے کسی پھندے کی مانند ہو گیا تھا۔ وہ جینا نہیں چاہتی تھی، اور اب اس کے لیے مرنا ہی آزادی بن چکا تھا۔ اس کی نظریں کمرے کے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چھری پر جا ٹھہریں۔ وہ چھری جو صبح سبزی کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، آج موت کا راستہ بننے جا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی، لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی چھری کے قریب پہنچی، کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور پھر زمین پر بیٹھ کر بازو آگے کر لیا۔ دل دھڑک رہا تھا، آنکھیں بند تھیں، ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ اللہ کا نام لے ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے میں ایک عجیب سی سرسراہٹ گونجی۔ رائما چونکی، چھری تھامے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازے کے قریب سے سیاہ دھواں سا اٹھا، جو آہستہ آہستہ کمرے میں پھیلنے لگا۔ اس کی سانس رکنے لگی، ہاتھ سے چھری چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ دھواں مڑتے مڑتے ایک انسانی شکل اختیار کر گیا، اونچا قد، دھندلا چہرہ، مگر وجود مکمل تھا۔ رائما کی آنکھیں پھٹ گئیں، دل بند ہونے کو تھا اور وہ چیخنے ہی والی تھی کہ وہ وجود تیزی سے آگے آیا اور اپنے گرم ہاتھ سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ شور مت کرو، میں تمہیں بچانے آیا ہوں رائما۔ اس کی آواز دھیمی مگر گونجدار تھی، جیسے کئی دنیاؤں سے ہو کر آئی ہو۔ رائما کانپ رہی تھی، آنکھوں میں خوف تھا، ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے۔ تم کون ہو؟ وہ بمشکل بولی۔ میں وہ ہوں جسے تم کئی دنوں سے محسوس کر رہی ہو۔ وہ سایہ، وہ لمس، وہ آہٹیں، وہ سب کچھ میں تھا۔ میں جنزاد ہوں، شہیر، مسلمان ہوں، اور تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ بچانے آیا ہوں۔ رائما کی سسکیاں تیز ہو گئیں، اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ سب کچھ حقیقت کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اس کا بازو، اس کی چھری، اس کے آنسو، سب گواہ تھے کہ یہ کوئی خواب نہیں۔ شہیر نے دھیرے سے اسے سہارا دیا اور وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے زمین پر گری چھری کو اٹھایا اور دور رکھ دیا۔ تم کیوں آئے ہو؟ رائما نے ہمت جمع کرتے ہوئے پوچھا۔ میں کئی دنوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری تنہائی، تمہارا درد، سب کچھ۔ تمہاری سچائی اور تمہاری معصومیت نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں انسانوں کی دنیا میں قدم نہیں رکھتا، لیکن تمہارے لیے آیا ہوں، کیونکہ اب تمہیں میری ضرورت ہے۔ 2 دن انتظار کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اس قید سے نجات دوں گا۔ رائما کو یقین نہ آیا، اس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہہ نکلے۔ کوئی تھا جو اس کے درد کو دیکھ رہا تھا، کوئی جو اس کی آواز کو سن رہا تھا، وہ وجود جس کا وجود انسانی نہیں تھا مگر دل انسانوں سے زیادہ نرم تھا۔ شہیر نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، لمحے بھر کو رائما کا درد جیسے مان پڑ گیا، وہ لمس شفا جیسا محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب تم سو جاؤ، میں یہاں ہوں، اور جب تک وعدہ پورا نہ کر لوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر وہ واپس دھواں بن کر کھڑکی کی طرف بڑھا اور غائب ہو گیا۔ کمرہ خاموش ہو چکا تھا، مگر اب وہ خاموشی پہلے جیسی نہ تھی، اس میں ایک امید کی گونج تھی، ایک نیا احساس۔ رائما نے پہلی بار دل سے آنکھیں بند کی اور تھوڑا سا سکون محسوس کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جن ذات کا یہ وعدہ اسے کس انجام تک لے جائے گا، لیکن اب وہ زندہ تھی، صرف سانسوں سے نہیں بلکہ ایک مقصد کے ساتھ۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو رائما نے آنکھیں کھولیں۔ اس کا جسم اب بھی درد میں ڈوبا ہوا تھا، مگر دل میں ایک انوکھا سا سکون تھا۔ رات جو کچھ ہوا وہ کسی خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا،
مگر وہ لمس، وہ دھواں، وہ آواز سب حقیقت تھے۔ شہیر، جنزاد، اس کا محافظ، اس کی امید۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہی دوبارہ سب منظر ذہن میں تازہ ہو گیا۔ دھواں سا اٹھتا وجود، نرم مگر پر اثر آواز، اور وہ وعدہ، 2 دن بعد کی آزادی کا وعدہ۔ وہ بستر سے اٹھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل تک گئی، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ سوجی آنکھیں، زخموں کے ہلکے نشان اور بے رنگ چہرہ، مگر آج چہرے میں کچھ بدلاؤ تھا، ایک ہلکی سی چمک، جیسے اندر کہیں امید کی شمع جل چکی ہو۔ اس نے اپنے بالوں کو سمیٹا، کپڑے بدلے اور دل کو مضبوط کیا کہ اب سچائی کہنی ہوگی۔ وہ سب کچھ جو سرمد نے کہا وہ کسی نہ کسی کو بتانا ہوگا۔ نیچے جانے سے پہلے اس نے قرآن کی تلاوت کی، آیت الکرسی پڑھی اور دل ہی دل میں شہیر کو یاد کیا، جیسے وہ کوئی دعا بن چکا ہو، کوئی منت، کوئی آخری سہارا۔ پھر وہ کچن کی طرف بڑھی جہاں بھابھی ناشتہ بنا رہی تھی۔ بھابھی نے ایک نظر ڈالی اور خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ رائمہ نے تھوڑے وقفے کے بعد ہمت کر کے کہا، بھابھی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بھابھی نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، کہو۔ رائمہ نے نرمی سے سب کچھ کہنا شروع کیا۔ وہ لڑکا سرمد، وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا، میں مجبور تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو کچھ پتہ چلے۔ اس نے تصویریں لے لی تھیں اور بھابھی نے اچانک بات کاٹ دی، چولہا بند کیا اور رائمہ کی طرف گھور کر بولی، ہمیں سب پتہ ہے۔ رائمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ پتہ ہے؟ مگر آپ نے کچھ کہا نہیں۔ بھابھی نے پلٹ کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں عجیب سا سکوت تھا۔ کل تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہے سب ختم ہونے والا ہے۔ یہ سن کر رائمہ کی سانس رک سی گئی۔ وہ فیصلہ کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی، مگر دل میں بے چینی بھر گئی۔ وہ لفظ، وہ لہجہ کسی طوفان کی آہٹ دے رہا تھا۔ رائمہ نے مزید کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے کچن سے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آتے ہی اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ رائمہ نے آنکھیں بند کر کے شہیر کا تصور کیا۔ کیا تم واقعی آؤ گے؟ کیا تم مجھے بچا پاؤ گے؟ اس کی سانس جیسے رک رہی تھی، اور امید کا واحد سہارا اب وہی تھا جو انسان نہیں تھا، مگر اس دنیا میں شاید انسانوں سے بہتر کچھ اور ہی تھا۔ دن یوں ہی گزر گیا۔ شام کو بھائی کام سے واپس آئے، مگر رائمہ کو ان سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ وہ بس ایک بار اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے، کل صبح تیار رہنا۔ یہ الفاظ گونجتے رہے جیسے کسی عدالت کا فیصلہ ہو۔ تیار رہنا، مگر کس کے لیے؟ رخصتی؟ سزا؟ نکاح؟ رائمہ کو کچھ معلوم نہ تھا۔ دل میں 100 سوال، اور ہر سوال کے پیچھے خوف کا سایہ۔ رات کو اس نے کھانا بھی مشکل سے کھایا۔ بھابھی نے خاموشی سے کھانا رکھا، نہ کچھ کہا نہ پوچھا۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ رائمہ نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دھندلے تھے، چاند ادھورا۔ کمرے کی کھڑکی کے پردے ہٹا کر وہ دیر تک باہر دیکھتی رہی۔ کہیں سے وہ دھواں آئے، وہ آواز گونجے، وہ جنزاد دکھائی دے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے خود سے کہا، 2 دن کا وعدہ تھا، آج پہلا دن گزر گیا، کل شاید وہ آئے گا، کل شاید سب کچھ بدل جائے۔ کمرے میں سکون تھا مگر دل میں طوفان، اور ان طوفانوں کے بیچ رائمہ ایک نازک سی امید تھامے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نیند خوابوں سے نہیں بلکہ انتظار سے بوجھل ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، گھر کے ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ رائمہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شہیر کے وعدے، بھابھی کے الفاظ اور بھائیوں کے رویے، سب کچھ ایک گھمن گھیری کی طرح اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور بڑا بھائی اندر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی سختی تھی جو رائمہ برسوں سے سہتی آئی تھی۔ کل تمہارا نکاح ہے، تیار رہنا۔ بھائی کی آواز سخت تھی، جیسے کسی قیدی کو اس کی پھانسی کی تاریخ سنائی جا رہی ہو۔ رائمہ کا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ کس سے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ سیٹھ رفیق سے، بھائی نے بے رحمی سے کہا۔ 50 سال کا ہے، 3 بچے ہیں، بیوی مر چکی ہے۔ اسے ایک بیوی کی ضرورت ہے جو اس کے گھر کو سنبھالے۔ تم اسے پسند آ گئی ہو، تمہاری تصویر دیکھ کر ہی ہاں کہہ دی۔ رائمہ کا رنگ فق ہو گیا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی یہ شادی، وہ میرے باپ کی عمر کا ہے، اس کے بچے میری عمر کے ہوں گے۔ بھائی نے میز پر ہاتھ مارا۔ تمہیں انکار کا کوئی حق نہیں، تم نے ہمیں بدنام کیا ہے، گھر کی عزت خاک میں ملا دی، اب یہ تمہاری سزا ہے۔ تم اس لائق نہیں رہی کہ تمہیں اپنی عمر کا کوئی لڑکا ملے، کم از کم یہ سیٹ تمہیں اپنے گھر میں عزت تو دے گا۔ یہ سزا نہیں، ذلت ہے، رائمہ کی چیخ نکلی۔ آپ مجھے بیچ رہے ہیں کسی مال کی طرح، میں انسان ہوں، کوئی سودا نہیں۔ بھائی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا بازو زور سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ زبان بند کرو اپنی،
ہمارے سر پہلے ہی جھک چکے ہیں تمہاری حرکتوں سے، اب تمہیں عزت سے رخصت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں بھی مسئلہ کر رہی ہو۔ رائمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ بھائی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اس درندے کے حوالے مت کریں، میں ہر ستم سہ لوں گی مگر اس نکاح کو قبول نہیں کر سکتی۔ بھائی نے پیر کی نوک سے اسے پرے دھکیل دیا۔ کل شام کو نکاح ہے، تیار رہو، اپنی عزت کے بدلے تمہیں یہ سودا کرنا ہوگا۔ وہ چلا گیا، دروازہ بند ہوا اور رائمہ وہیں فرش پر گرتی چلی گئی۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی ہو، ہر طرف خاموشی، صرف اس کی سسکیاں۔ دل میں ایک چیخ دبی ہوئی تھی، ایک احتجاج جو باہر نکلنے سے پہلے ہی دم توڑ رہا تھا۔ صبح ہوئی، بھابھی نے کپڑے لا کر رکھ دیے۔ یہ پہن لینا، شام کو مہمان آئیں گے، وقت پر تیار رہنا۔ ان کے لہجے میں نہ کوئی نرمی تھی نہ سختی، بلکہ وہ سرد مہری جو اس فیصلے کی بے حسی کو ظاہر کرتی تھی۔ گویا سب کچھ طے ہو چکا تھا اور اب صرف رسم باقی تھی۔ رائمہ نے لباس کو دیکھا، گہرے سرخ رنگ کا جوڑا، بھاری دوپٹہ، زیور الگ سے رکھا تھا۔ وہ جو کبھی دلہن بننے کے خواب دیکھتی تھی، آج اس کے سامنے ایک کٹی پتنگ جیسا عروسی لباس رکھا تھا، جس کا کوئی مطلب، کوئی خوشی، کوئی امید نہیں تھی۔ شام ہوئی، مہمان آئے، بھائی نے خوشی سے سب کا استقبال کیا۔ سیٹھ رفیق شیروانی پہنے آیا، اس کا جسم بھاری، چہرہ بے حس اور آنکھوں میں حویس کی چمک۔ وہ رائمہ کو دیکھ کر مسکرایا جیسے کوئی چیز پسند آ گئی ہو۔ اس کی نگاہ نے رائمہ کو اندر تک چیر دیا۔ وہ ایک لمحے کو کانپ گئی مگر پھر خود کو سنبھالا۔ نکاح خواہ نے کمرے میں آ کر کاغذات نکالے، بھائی راضی، ولی موجود، سب تیار۔ رائمہ کو بلایا گیا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں مگر اس کی نظریں بس فرش پر۔ قاضی نے کہا، بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر رائمہ نے آنکھیں اٹھائیں۔ آنکھوں میں ایک بے باک چمک تھی، ایک طوفان جو برسوں سے دبا تھا۔ نہیں، ایک لفظ لیکن اتنا بھاری جیسے زمین ہل گئی ہو۔ سب چونک گئے۔ سیٹھ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، بھائیوں کے چہرے بے یقینی سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میری مرضی کے بغیر کوئی نکاح جائز نہیں اور میری مرضی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ پیچھے ہنگامہ مچ گیا تھا مگر آج وہ خاموشی کا شکار نہیں بنی۔ آج اس نے خود کو بچانے کے لیے آواز بلند کی تھی۔ آج اس نے سودا بننے سے انکار کر دیا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، خوف بھی تھا مگر ایک عجیب سی طاقت بھی محسوس ہو رہی تھی، جیسے شہید کہیں قریب ہی ہو، جیسے وہ واقعی آنے والا ہو، جیسے وہ اب اکیلی نہیں رہی۔ نکاح کے کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ رائمہ کی نہیں سن کر ہر آنکھ حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ سیٹھ رفیق کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اس کی مٹھی بھنج گئی اور وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم لوگوں نے میری بے عزتی کی ہے، میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے بھائیوں کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، میری دکانوں پر کام کر کے تم لوگوں نے جو عزت کمائی تھی وہ ختم ہو گئی، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ عزت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا اور پیچھے صرف چپ سی رہ گئی۔ مہمان سرگوشیاں کرتے باہر جانے لگے۔ نکاح خواہ نے چپ چاپ کاغذات سمیٹے اور بھائیوں کے چہرے پر غصے کی آگ دہکنے لگی۔ رائمہ کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی، دل تھامے سب سن رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اب کون سا طوفان اس پر ٹوٹنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ زور سے کھلا، بڑا بھائی اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے چھوٹا بھائی اور بھابھی بھی تھی۔ بھائی کی آنکھیں انگارہ بنی ہوئی تھی، اس کا چہرہ سرخ اور مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ تو یہ تھی تیری غیرت، ہماری عزت کو روند کر رکھ دیا؟ وہ چیخا اور رائمہ کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے کے بیچ میں لے آیا۔ ہمیں برباد کر دیا، اس سیٹ کے سامنے ہماری ناک کھٹوا دی، اب وہ ہمیں دکانوں سے بھی نکال دے گا، ہم بھکاری بن جائیں گے، اور یہ سب تیرے سبب۔ چھوٹا بھائی دھاڑا۔ رائمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے صرف اپنی زندگی بچائی ہے، میں نے صرف اپنی مرضی کا حق مانگا ہے، بکواس بند کر۔ بڑے بھائی نے زور سے تماچا رسید کیا۔ رائمہ کی چیخ نکل گئی، وہ فرش پر جا گری، اس کے بال بکھر گئے، چہرے پر درد کی لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے بھابھی آگے آئیں اور زور سے اس کی کمر پر لات رسید کی۔ تجھے تو کب سے لگام دینی چاہیے تھی، ہماری عزت کو کھیل بنا دیا تو نے۔ بڑا بھائی کمرے سے بیلٹ نکال لایا۔ رائمہ نے رحم کی بھیک مانگی لیکن بھائی کے ہاتھ میں رحم باقی نہ تھا۔ بیلٹ کی پہلی چوٹ اس کی کمر پر پڑی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ ہر چوٹ کے ساتھ وہ تڑپتی رہی، چیختی رہی مگر کسی نے اسے نہ روکا۔ جسم نیلا پڑنے لگا، بازو، کمر، پیٹھ، ہر جگہ نیل کے نشان۔ آنکھیں سوج گئیں، ہونٹ پھٹنے لگے۔ بھابھی بھی ایک چھڑی لے کر پیچھے پیچھے تھی، وہ بھی پیٹتی رہی جیسے کوئی انتقام نکال رہی ہوں۔
جب مار مار کر سب تھک گئے تو بھائیوں نے اسے بالوں سے گھسیٹا، دروازہ کھولا اور دھکا دے کر باہر پھینک دیا۔ نکل جا ہمارے گھر سے، آج کے بعد ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دروازہ بند ہوا، کنڈی چڑھ گئی۔ رائما اندھیرے میں فرش پر گری ہوئی تھی۔ آسمان پر بادل چھا چکے تھے، ہوا میں سردی تھی۔ وہ سڑک پر پڑی، نیم بے ہوش نیم ہوش میں، جسم لہو میں بھیگا ہوا۔ ارد گرد کوئی نہ تھا، نہ کوئی سننے والا، نہ دیکھنے والا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی سایہ۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم میں ہمت نہ تھی۔ ہر قدم جیسے سوئیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گھسٹتی ہوئی ایک درخت کے پاس جا پہنچی، وہی برگد کا درخت جو گلی کے آخر میں تھا، جس کے سائے میں بچپن میں وہ کھیلتی تھی۔ آج وہی درخت اس کا آخری سہارا بن گیا۔ وہ اس کے سائے تلے بیٹھ گئی، پیٹھ لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں صرف ایک خیال تھا، یہی میری زندگی کا آخری موڑ ہے، اب شاید صبح نہ دیکھ پاؤں۔ آنسو بہتے رہے، لب خاموش رہے اور جسم ساکت۔ دل میں درد کے ساتھ ایک ہلکی سی امید ابھی بھی بچی تھی۔ وہی وعدہ، وہی وجود، وہی شہیر۔ شاید وہ آئے، شاید وہ سچ تھا۔ رات اندھیرے میں لپٹی ہوئی تھی اور رائما ایک زخمی پرندے کی طرح درد میں ڈوبی تنہا زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھی۔ سیاہ رات اپنے سناٹے سمیت ہر طرف چھا چکی تھی۔ سڑک ویران، گلیاں سنسان اور ہوا میں ایک عجیب سرد مہری تھی۔ رائما کے قدم لڑکھڑاتے، کانپتے وجود کے ساتھ سڑک پر گھسٹ رہے تھے۔ وہ بے حس نہیں تھی مگر درد کا احساس جیسے دم توڑ چکا تھا۔ چہرے پر زخم، کمر پر نیل، ہاتھوں میں خراشیں اور دل میں چھپا طوفان، سب مل کر اسے اندر سے توڑ چکے تھے۔ اچانک دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب آتی گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک موٹا کالا کتا سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رائما کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر جسم خون آلود تھا۔ پھر بھی وہ بھاگنے لگی جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی خوفناک خواب سے بچنا چاہے۔ کتا اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ گلیوں میں مڑتی، پاؤں پھسلتے، ہاتھ دیواروں سے ٹکراتے۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی، سانس پھول گئی تھی۔ پھر اس کی نظر ایک جانب پڑی جہاں برگد کا ایک پرانا درخت کھڑا تھا، جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک اترتی تھیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ وہ ہمت کر کے درخت کے پیچھے چھپ گئی، کپ کپاتی سانسوں کے ساتھ جھاڑیوں میں دبک گئی۔ کتا کچھ دیر بھونکتا رہا، پھر شور مچاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ رائما نے آنکھیں بند کر لیں، دل کی رفتار سست پڑنے لگی، سانسیں گہرائی میں ڈوب گئیں اور پھر اچانک وہ سب کچھ ساکت ہو گیا۔ اس کا جسم نیم بے ہوش ہو چکا تھا، ہر رگ، ہر پٹھا درد سے چیخ رہا تھا مگر زبان پر خاموشی تھی۔ تھکن، خوف، بھوک اور زخموں کی شدت اسے ہوش سے محروم کر چکی تھی۔ وہ وہیں درخت کے سائے میں زمین پر لیٹی بے سدھ ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا۔ جب آنکھ کھولی تو وہ ایک اجنبی مگر خوابوں جیسے کمرے میں تھی۔ دیواریں سفید سنگ مرمر کی، چھت پر طلائی نقوش اور ہوا میں عجیب سا سکون۔ بستر نرم گداز اور چادریں مہکتی ہوئی۔ اس کے قریب ایک مانوس سا چہرہ جھکا ہوا تھا، وہی چہرہ، وہی وجود جو راتوں کو سایہ بن کر آیا کرتا تھا، جو لمس دے کر زخموں کو دلاسا دیتا تھا۔ شہیر جنزاد۔ وہ اب انسانوں کی طرح اس کے سامنے بیٹھا تھا مگر اس کی موجودگی عام نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا اور ہاتھوں میں وہ نرمی جس نے رائما کی تکلیف کو دھیرے دھیرے چھونا شروع کیا۔ وہ دھیرے دھیرے رائما کے بازو پر مرہم لگا رہا تھا۔ اس کے زخموں پر جب وہ انگلیوں سے دوا رکھتا تو تکلیف کم ہونے لگتی۔ رائما کو محسوس ہوا جیسے ہر چوٹ مٹنے لگی ہو، جیسے اس کی روح کو کوئی نرم لحاف اڑا رہا ہو۔ شہیر، رائما نے آہستہ سے پکارا۔ شہیر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں آ گیا ہوں، جیسا وعدہ کیا تھا ویسا ہی نبھایا۔ تمہیں اس جہنم سے نکال لایا ہوں، اب کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ رائما کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں، سکون کے تھے۔ پہلی بار کسی نے اس پر یقین کیا تھا، پہلی بار کسی نے اسے بچایا تھا، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی الزام کے۔ یہ جگہ، یہ کہاں ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ شہیر نے آہستہ سے کہا، یہ میری دنیا ہے، جنات کی دنیا۔ یہاں وقت، جگہ اور قانون انسانوں سے مختلف ہے۔ یہاں تم محفوظ ہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے تمہیں اسی لیے یہاں لایا کیونکہ تم بہت تکلیف سہ چکی ہو۔ رائما نے کمر پر ہاتھ رکھا، نیل جیسے غائب ہو چکے تھے۔ جسم میں طاقت محسوس ہو رہی تھی، جیسے مہینوں کی تھکن ایک لمحے میں اتر گئی ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں حیرت تھی، دل میں نرمی اور لبوں پر پہلی بار ایک کمزور سی مسکراہٹ۔ تم نے مجھے بچا لیا شہیر۔ شہیر نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، میں نے تمہیں وہ حق دیا جو تمہارا تھا، محفوظ ہونے کا حق، جینے کا حق، اپنی مرضی سے سانس لینے کا حق۔
رائما نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے اسے لگا جیسے واقعی وہ کسی اور دنیا میں ہے، جہاں دکھ کم ہوتے جا رہے ہیں، جہاں کوئی تائنا نہیں، کوئی تھپڑ نہیں، کوئی دھمکی نہیں، صرف وہ اور ایک ایسا وجود جو اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے۔ یہ پہلی رات تھی جب رائما نے خود کو محسوس کیا۔ کمرہ خوابوں جیسا تھا، نہ شور، نہ تانے، نہ چیخیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو کسی چراغ یا سورج کی محتاج نہ تھی۔ سامنے شہید بیٹھا تھا، وہی جنزاد، وہی سایہ جو راتوں کو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا جاتا تھا، جو چٹیاں باندھ کر چلا جاتا تھا، جس کی موجودگی رائما نے بارہا محسوس کی تھی مگر اسے وہم سمجھا تھا۔ آج وہ وجود ایک حقیقت بن کر اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی لالچ تھی، نہ حوث، صرف ایک نرمی، ایک اپنائیت، ایک ایسا احساس جو رائما نے برسوں سے کھو دیا تھا۔ شہیر نے آہستگی سے کہا، رائما، میں تمہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ جب تم چھوٹی تھیں اور اپنی دادی کے ساتھ صحن میں بیٹھتی تھی، میں تب بھی تمہیں دیکھتا تھا۔ تمہاری معصومیت، تمہارے سوال، تمہاری خاموش دعائیں، سب کچھ سنا ہے میں نے۔ رائما حیران ہو گئی، مگر کیوں؟ تمہیں مجھ میں کیا دکھائی دیا؟ شہیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ تم سچائی ہو، تم وہ ہو جو ظلم کے باوجود جھک نہ سکی، جو تڑپی مگر ٹوٹی نہیں۔ تمہارے آنسو تمہاری طاقت تھے اور تمہارے خواب تمہارا ہتھیار۔ میں تمہارے بالوں میں انگلیاں اس لیے پھیرتا تھا تاکہ تمہیں سکون دے سکوں، مگر تم ڈر جاتی تھی، اس لیے میں نے خود کو چھپا لیا۔ مگر جب دیکھا کہ اب تمہاری زندگی بکھر رہی ہے تو میں خاموش نہ رہ سکا۔ رائما کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ پہلی بار کسی کی زبانی اپنی قدر سن رہی تھی، پہلی بار کوئی اس کی روح کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، شہیر، مجھے نہیں معلوم میں اس سب کی مستحق ہوں یا نہیں، مگر تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ شہیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں چاہتا ہوں تم یہاں رہو ہمیشہ کے لیے، میری دنیا تمہاری دنیا ہو جائے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ کوئی زور، کوئی جبر نہیں، صرف ایک درخواست ہے، ایک وعدہ۔ رائما نے ایک لمحے کے لیے شہیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی فریب نہیں تھا، نہ کوئی زبردستی، صرف خالص محبت جو دھوئیں سے بنے وجود میں بھی روشن تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ہاں۔ یہ ہاں صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی۔ وہ ہاں جس نے رائما کی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ ہاں جو صرف شہیر کو نہیں، خود رائما کو بھی نجات دے گئی۔ اس نے وہ سب کچھ کھو دیا تھا جو ایک لڑکی کو زندگی میں سہارا دیتا ہے، مگر آج اسے وہ سب کچھ مل رہا تھا جو کسی روح کو جینے کا حق دیتا ہے۔ نکاح جنات کے طریقے سے ہوا، نہ شور، نہ بینڈ، نہ مہمان، صرف چند نوری گواہ، شہیر کا سر جھکانا اور رائما کا ہاتھ تھام لینا، ایک روشن دائرہ، کچھ مخصوص الفاظ، اور مقدس لمحہ مکمل ہو گیا۔ اس دن کے بعد رائما نے وہ دنیا دیکھی جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتے۔ شہیر کا محل، درختوں سے لپٹی روشنیاں، ہوا میں تیرتی خوشبو، بولتی ندیاں، چاندی میں نہاتے باغ۔ یہاں کوئی تانا نہ تھا، کوئی در، کوئی بیلٹ، کوئی چیخ نہیں، صرف آزادی تھی اور ایک محبت بھرا لمس جو ہر رات اس کے بالوں کو چٹیا کرتا تھا، مگر اب وہ لمس خوف نہیں، خوشی لاتا تھا۔ رائما نے جنزاد سے نکاح کر کے صرف اپنی جان نہیں بچائی تھی، اس نے اپنی پہچان دوبارہ پائی تھی۔ وہ جو ایک انسانوں کی دنیا میں بوجھ سمجھی گئی، آج ایک غیر انسانی دنیا میں احترام کی علامت بن چکی تھی۔ اب وہ سو کر جاگتی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، اس کی نیند میں دہشت نہیں ہوتی۔ شہیر اس کے ساتھ ہوتا، اس کے لفظ سنتا، اس کی خاموشی کو پڑھتا۔ وہ ایک بادشاہ تھا، مگر اس کے سامنے صرف رائما کی رضا معتبر تھی۔ ایک زخم خوردہ لڑکی آخر کار اپنی دنیا کو پا گئی تھی، وہ دنیا جہاں کوئی بہن کو نوکرانی نہیں بناتا، جہاں بھائی اپنی عزت کے نام پر بہن کو بیچتے نہیں، جہاں کوئی لڑکی کی خاموشی کو کمزوری نہیں سمجھتا۔ یہاں محبت، تحفظ اور آزادی تینوں اس کی میراث بن چکی تھی، اور یہ میراث کسی انسان نے نہیں، ایک جنزات نے اسے دی تھی، بغیر کسی شرط، بغیر کسی خوف کے، صرف ایک رشتے کی بنیاد پر، اعتبار۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔